ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے کیوں رو رہی ہیں؟ معاف کرنا، یہ اس جنازے پہ رونے آئی ہے جسے بیٹیاں نہ رو سکیں۔ یہ جوان اس جنازے کو کندھا دینے آئے ہیں جس کے وطن میں 19 بیٹے تھے، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ۔ میں قاضی سید ہوں، سادات غیر سادات بیٹھے ہو، 4 دن مسلسل ہو گئے ہیں، میں مسلسل مولا کی شہادت پڑھ رہا ہوں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی جگر ہے۔ عزادارو کیسے پڑھوں؟ قید خانے بدلتے رہے، قیدی نہیں بدلا۔ لا یزالو ینتقلو من سجن الى سجن، ظالم کبھی کسی قید خانے میں لے کے جاتے، کبھی کسی قید خانے۔ مقتل کے فکرے ہیں۔ ایک مرتبہ قید خانہ وہ تھا جو بصرہ میں تھا، بعد میں بغداد میں منتقل کیا گیا۔ جو بصرہ کا قید خانہ تھا نا، یہ وہ قید خانہ تھا جہاں مولا کھڑے بھی ہو سکتے تھے، مگر زندان ایسا تھا تنگ و تاریک، سانس نہیں لیا جاتا تھا۔ اس قید خانے کا جو سردار تھا، جس کے قید میں مولا تھے، اس کا نام تھا فضل بن ربی۔ یہ مولا پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مومن شیعہ مولا کے شیعہ نے اس سے کہا مجھے مولا کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا زندان کے اندر جانے کی اجازت نہیں، روشن دان سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ روشن دان کے اندر مومن کا چہرہ گیا، ایک مرتبہ باہر نکلا، کہتا ہے حیا کر، اندر سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ اس نے کہا اگر دیکھنے اپنا مولا تو دیکھ لے، غنیمت جان۔ عزادارو یہ اندر ہوا، اس نے کوشش کی، زمین پہ سفید کپڑا نظر آیا، پلٹ کے کہتا ظالم تجھے کہا تھا میرا مولا دکھا، وہاں تو سفید کپڑا زمین پہ بچھائے۔ وہ کہتا ہے حیا کر، یہ سفید کپڑا نہیں، اس کے نیچے تیرا 7واں امام اتنا کمزور ہو گیا، دائیں کی ہڈیاں بائیں سے مل گئی۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد بغداد کے زندان میں قید کیا گیا۔ عزادارو میں نے آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا، منبر پہ نہ پڑھتا۔ جنازہ آنا ہے، کنجوسی نہیں کروں گا۔ اب جو زندان تھا نا، جیسے ہے نا حالت رکوع، میرا مولا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ زندان کی چھت اتنی نیچے تھی۔ عزادارو حالت رکوع، مجھے بتاؤ کیا دائیں بائیں ہو جاتا تھا؟ نہیں، ادھر بھی لوہے کی سلاخیں، ادھر بھی لوہے کی سلاخیں۔ 23 رجب کو زہر ملی، 25 کو شہادت ہوئی۔ میں دعا کروں گا میرا اللہ نہ کرے اگر کسی کو زہر مل بھی جائے نا، اس کے لیے تڑپنے کی جگہ ہونی چاہیے، اسے کوئی پانی پلانے والا ہو۔ ہائے 3 دن میرا 7واں امام کبھی ان سلاخوں میں جا لگتا، کبھی ان سلاخوں میں، ادھر کی پسلیاں بھی ٹوٹی، ادھر کی پسلیاں، کہتا تھا دادی یہ تیرا ورثہ، زندان میں پسلیاں۔ اجرکم اللہ۔ 25 رجب کی رات آئی، 25 رجب، جب میں کہوں گا تب جنازہ آئے گا، جلدی نہ کرنا۔ 25 کی رات آئی، میرے مولا نے داروغہ کو بلایا، میرے قریب آ، کہتا ہے بول قیدی۔ میرا مولا فرماتا ہے دیکھ میں نے اتنے سالوں میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے کبھی تجھے غلط نہیں کہا، میری منت ہے، ایک کام ہے۔ کہتا ہے بول۔ امام فرماتے ہیں میری زنجیریں اتار، یہ زیور اتار۔ بول کے کہتا ہے قیدی تو 1 رات کا مہمان ہے، اب کیا فائدہ زنجیریں اتارنے کا؟ غریب نے کہا میں نے بیٹیوں سے ملنا ہے۔ دعا کرو کوئی بیٹی باپ کو قیدی نہ دیکھے، اللہ نہ کرے اگر کوئی قیدی ہو تو عید کے دن باپ گھر آ جائے۔ 14 سال 28 عیدیں رضا کی بہنیں دروازہ دیکھتی رہ گئی، قیدی بابا واپس نہیں آئے۔ معجزانہ طریقے سے میرے مولا زندان سے مدینے آئے، بیٹیوں کو دیکھا، بیٹیاں دیکھ کے خوش ہو گئی، بابا آ گیا، بابا آ گیا، خوشیاں منائی جانے لگی۔ میرا مولا رو کے کہتے بیٹیوں خوش نہ ہو، تم یتیم ہونے والی ہو، میں یتیمی کی خبر سنانے آیا ہوں، اور رضا تیرے سر پہ دستار یتیمی آ رہی ہے۔ عزادارو حسب وعدہ مولا زندان میں آئے۔ 25 رجب کی صبح آفتاب شہادت طلوع ہو گیا۔ اللہ کی لعنت ہو سندی بن شاہق پہ، یہ ملعون آگے آیا، کاغذ قلم لا کے میرے مولا سے کہنے لگا اے موسیٰ ابن جعفر، تیرے حامیوں کو پتہ چل گیا ہے تجھے زہر مل گئی ہے، تیری شہادت زہر سے ہو رہی ہے، لکھ۔ مولا نے فرمایا کیا؟ یہ ظالم کہتا ہے قیدی لکھ،
تو زہر سے نہیں مارا جا رہا، تو طبی موت سے مارا جا رہا ہے۔ غریب نے رو کے کہا ظالم حیا کر، میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا۔ سیدو غیر سیدو، اب ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، میرے مولا کی شہادت بس زہر سے نہیں ہوئی۔ یہ ظالم کہتا ہے لکھ، مولا فرماتے میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا۔ یہ کہتا ہے میں اتنا ظلم کروں گا جو 14 سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ آقا نے کہا تو ظلم کرے گا، میں صبر کروں گا، معاف کرنا شریفو۔ اس بغیرت نے 4 کیل منگوائے، ایک ہتھوڑا منگوایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ظالم نے کیل غریب کے سر پہ رکھ ہتھوڑے مارے، زہرا سے بقیہ چھوٹ گیا۔ اور لوگوں نہ مارو، اور میرا قیدی بیٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غریب کی روح پرواز کر گئی، زندان میں قیدی کا جنازہ۔ اللہ کی لعنت ہو، ٹھہر کے پڑھوں گا، رک کے پڑھوں گا، حوصلے سے سننا۔ اس ملعون نے، ہارون بغیرت نے کہا جلدی کرو، زندان سے جنازہ نکالو۔ کوئی نہ تھا جو جنازہ اٹھاتا، اس نے 4 کرائے کے مزدور منگوائے۔ روایت کہتی ہے 40 سیڑھیوں کے بعد غریب کا زندان آتا تھا۔ یہ مزدور نیچے آئے، جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا نہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو بڑا کمزور ہو گیا تھا، مگر اٹھایا کیوں نہیں جاتا؟ عزاداروں جب کپڑا ہٹایا، لوہے کے زیوروں کا اتنا وزن تھا، غریب کا جنازہ اٹھتا نہیں تھا۔ شریفوں مجھے معاف کر دینا، غریب کا جنازہ میرے سامنے ہے۔ ان بغیرتوں نے رسی منگوائی، غریب کے پیروں پہ باندھی، 40 سیڑھیاں، لاشا گھسیڑ دے گئے۔ غریب کا سر کبھی اس سیڑھی کے ساتھ، اجرکم علی اللہ۔ انہوں نے جنازہ اٹھایا، ہارون نے کہا ایسے پل پہ رکھو جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو، جانور آئیں گے لاشا پامال ہو جائے گا۔ ان بغیرتوں نے غریب کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا نہیں، پھینک دیا۔ عزاداروں انہوں نے اس لیے پھینکا تھا قافلے گزریں گے، لاشا پامال ہو جائے گا۔ 3 دن تک یہ جنازہ پل بغداد پہ رہا۔ دوسرا دن تھا، اونٹوں کا قافلہ، یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے لگتا ہے یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو لاشیں دفن کر دیتے ہیں۔ عزاداروں اونٹ جیسے جنازے کے قریب پہنچا نا، دوسرے اونٹ سے کہنے لگا قدم نہ اٹھا یہ زہرا کا بیٹا ہے، قدم نہ اٹھا یہ محمد کا بیٹا۔ 28 رجب تھی عزاداروں، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جنازہ آ جائے گا۔ بغداد کا ایک لوہار تھا، یہ کہتا ہے آدھی رات میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، کیا دیکھا کالے برقعے والی بی بی ہے، ہاتھ اس کا پہلو پہ ہے، آگے کہنے لگی لوہار تو نے منت مانی تھی اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو اولاد زہرا کی خدمت کرے گا، تجھے بیٹا مل گیا ہے، ایک بطول کا بیٹا بغداد کے پل پہ ہے، جا اس کی زنجیریں اتار۔ لوہار کہتا بی بی بتا تو کون ہے؟ آواز آئی میں زہرا، لے آؤ جنازہ۔ میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی، اور میرے بیٹے کو اٹھاؤ، اور لاوارث کا جنازہ، اور قیدی کا جنازہ، اور زنجیروں میں جکڑا جانا، ماتم